اگر آپ دین کے کچھ کام کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمے کے ساتھ، لیکن نیت آپ نے دنیا کی بنا لی، تو یہ اعمال ثواب کی بجائے گناہ میں شمار ہوں گے۔ ثواب کی بجائے ان اعمال کرنے سے آپ دوزخ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے گا۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں، نیت اگر آپ کی بدل گئی تو آپ جو چند رسومات کر رہے ہیں عبادات کے نام پر، تو اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جھونکے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا رہبانیت ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ضروری بات ہے اور اس کی وضاحت ہونی ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دین اور دنیا دو مختلف چیزیں ہیں، دنیا داری اور دینداری مختلف چیزیں ایک ذہن میں ہے، تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی ہماری ضروریات ہیں، جو بھی ہماری ضروریات زندگی ہیں، یا جیسے بھی ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم یہ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو، یہ میری مرضی سے گزارو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھ کو پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، صرف مجھے پکارو۔ فادعوا اللہ، یا وہ ہے نا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں تمہیں جواب رحمت سے دوں گا، میں تمہاری پکار کا جواب۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ منزل دنیا کو نہیں بنانا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ منزل بنانا ہے اللہ کو، اور آخرت پر یقین ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پہلے پارے کی، پہلے سورت کی، سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیت ہے، وَبِالْآخِرَةِ، آخرت پر یقین ہو تمہارا، منزل میں ہوں اور زندگی میری مرضی سے گزارو، جو بھی کرو اس میں للہیت ہونی چاہیے۔ دنیا کے کام، دنیا کی زندگی میری وجہ سے اور میری مرضی سے، مختصر بات ہے۔ دیکھیں، منزل اصل چیز ہوتی ہے آپ کی نیت کیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کی آپ کی نیت کیا ہے۔ نیت بدل گئی، خالص نہ رہی، باطل ہو گئی، تو زندگی برباد ہو گئی۔ دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ کی دنیا ہو گئی اور آپ کو یقین آ گیا کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے، تو زندگی تو ضائع ہو گئی آپ کی۔ جس راستے پر چلنا تھا اس راستے پر تو آپ چلے نہیں، اور منزل ہی آپ نے بدل لی، تو یہ بڑی قباحت ہے۔ اور دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا یعنی دین کا ایک بنیادی پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہوتا ہے۔ اعمال کی نیت کو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ عمل کی نیت کیا ہے۔ اگر آپ دین کے کچھ کام کر رہے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کلمے کے ساتھ، لیکن نیت آپ نے دنیا کی بنا لی، تو یہ اعمال ثواب کی بجائے گناہ میں شمار ہوں گے۔ ثواب کی بجائے ان اعمال کرنے سے آپ دوزخ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈالے گا، جو بھی آپ کر رہے ہیں۔
نیت اگر آپ کی بدل گئی تو آپ جو چند رسومات کر رہے ہیں عبادات کے نام پر، تو اس کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں جھونکے گا، کیونکہ آپ تو منافق ہو گئے۔ منافق کیا ہے کہ اس کی نیت دنیا کی ہو جاتی ہے، آخرت اس پہ اللہ اس کی منزل نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہوتی، منزل یہ دنیا کو بنا لیتا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا۔ مدینے کے جو منافق تھے، جتنے بھی تھے، جو بھی تھے، 300 تو جنگ غزوہ احد میں واپس چلے گئے، تو کیا یہ باجماعت نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان کے چہروں پر مٹھی پر داڑیاں نہیں تھی؟ تو تھے، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، اپنے نبی کو بھی تلقین کی کہ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا اور نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ آج ہمارا درجہ مدینے کے منافقوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے تو شعوری طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کی جو دعوت تھی اس کو قبول ہی نہیں کیا۔ قصداً عمدن انہوں نے کہا کہ یار مجبوری ہے، سب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، چلو تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ مدینے کے حالات، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو آج ہمارا درجہ ان سے بدتر ہے، کیونکہ نہ ہم دین کو جانتے ہیں، نہ اسلام کو جانتے ہیں، نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو جانتے ہیں، نہ ہمارا یقین ہے۔ ہماری نیت خالص ہے، ان کا تو شک تھا، ہمارا شک نہیں ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ نو آخرت، نو حساب کتاب، نو جنت، نو دوزخ، بس دنیا کی طرف رخ اور کماؤ دنیا، مکان بناؤ، کاروبار کرو، کارخانہ بناؤ، بس دنیا کے لیے زندگی گزارو۔ آپ دیکھ لیں اپنے ذہن کو، آپ کی فیملی، آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کا عہدہ جو بھی ہے، مختلف، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر ہے، مشیر ہے، سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں، رہبانیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ رہبانیت اسلام میں حرام ہے۔ رہبانیت کیا ہے کہ ترک دنیا، یہ رہبانیت ہے، تو یہ حرام ہے، یہ بات نہیں۔ اور دیکھیں بات بڑی آسان ہے، آپ کو میں نے ابتدا میں کہا، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ رخ میری طرف کر لو، مجھے منزل بنا لو، آخرت پر یقین کر لو، اور آخرت کے مفاد پر دنیا کو ترجیح نہ دو، اور ترجیح دو آخرت۔ آخرت یا میری جو اطاعت ہے اس کے راستے میں اگر دنیا رکاوٹ بنتی ہے تو دنیا کو قربان کر دو، مفاد دنیا کو قربان کر دو۔ تو یہ اسلام ہے، اور یہی زندگی یہ ہے۔ لیکن دیکھیں، میں نے بنیادی بات کی ہے کہ اگر آپ کی نیت خراب ہو جاتی ہے، دنیا کو منزل بنا لیتے ہیں، پھر اب لازمی طور پہ آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ کو آپ منزل نہیں بناتے تو اسلام آپ کے لیے دین کیا ہے؟ یہ تو احکامات الہی ہیں، رسول کا طریقہ اور اللہ کا حکم، یہ اس کی پھر آپ کے لیے اہمیت نہیں رہے گی اگر آپ کی نیت بدل گئی۔ پھر آپ اپنی مرضی کو اہمیت دیں گے، پھر آپ مفاد دنیا کو اہمیت دیں گے، آخرت کا مفاد آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا۔ آج بہت سے مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، تو کیا یہ یعنی جو زائد مال ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب ایک خان ہے، پیسے بہت ہیں اس کے پاس، ایک مکان اس نے فائدے کے لیے خریدا ہے، مثال کے طور پہ، تو 50 لاکھ کا خریدا ہے۔ اب اس نے تو فائدے کے لیے خریدا ہے، ایک ضرورت مند آدمی ہے، اس کے پاس 10 لاکھ روپے کم ہیں،
یعنی اس کے پاس 40 لاکھ روپے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جانتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ضرورت مند ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میرے پاس ہیں، میں کر سکتا ہوں، اس کے بہت سے گھر ہیں جو اس نے فائدے کے لیے لیے، تو کیا یہ اس آدمی کو جو خرید ہے 50 لاکھ، کیا وہ 40 لاکھ میں سے دے دے گا؟ اب یہاں پہ آ جاتی ہے بات کہ آپ کو کتنا ہمدردی ہے، کتنا آپ کا دل نرم ہے. یعنی یہ تو اگر آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے اجر پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے اگر آپ دے دیں اسے تو آپ کا اجر تو ثابت ہو جائے گا. لیکن یقینی نہیں ہے. یہ میں نے ویسے ایک مثال دی، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایسا کرے یا نہ کرے، وہ الگ بات ہے. رہبانیت اسلام میں حرام ہے. زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، دنیا کا ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، اور ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. دنیا کے کام کو اللہ کے لیے، دنیا کے کام اللہ کے لیے کریں، سارے کام کریں. یہی اسلام ہے. آپ جو عام زندگی گزار رہے ہیں، تقوی کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور جنت متقین کے لیے ہے. تقوی کیا ہے؟ کہ آپ زندگی احتیاط سے گزاریں. یہ نہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں. تاجر، سچا تاجر، آقا نے فرمایا کہ سچا تاجر کا درجہ نبیوں کے برابر ہوگا قیامت کے دن. حدیث کا مفہوم ہے جو سچا تاجر ہے. اسی طرح بیگم اگر شوہر کی حق کا خیال رکھے تو وہ جنتی ہے. جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہے تو وہ عورت جائے گی دوزخ میں. تو آج عورتوں کو تو اس کا خیال نہیں ہے. جو شوہر کے حقوق ہیں وہ نہ جو بیوی کے حقوق ہیں، نہ شوہر پورے کر رہے ہیں، نہ شوہر کے حقوق بیوی پورے کر رہی ہے. جنت دوزخ کا تو ہمیں یقین ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر بیوی کو بلائے اور وہ نہ جائے تو رات بھر اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. حدیث ہے، سب نے سنی ہے. تو کسی کا یقین ہے اس پہ؟ اللہ کی لعنت. وہی دیکھیں، ہم جو ایک عام، آخری میں بات کر رہا ہوں، ہم لوگ مسلمان ہیں ہی نہیں. ہمارا یقین بس دنیا ہے، اور دنیا کا مفاد، اور میری مرضی اور میرا فائدہ. ختم بات. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.